اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 115، 116، 117 یعنی کہ 115، 116، 117 تین آیت ہے۔ آیت نمبر 115، وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وما کان اللہ، اور اللہ نہیں کرتا، وما کان اللہ لیضل کہ بھٹکا دے، قوما بعد اذ ھداھم کہ اس قوم کو جس کو کہ اللہ نے ہدایت دی تھی تو اللہ اس کو مطلب گمراہ کر دے، یہ اللہ کبھی نہیں کرتا۔ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ یہ ایسا کرے کہ ہدایت دے پھر ان کو گمراہ بھی کر دے۔ حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ ان کے اوپر، حتی جب تک کہ ان پہ ظاہر نہ کر دے، کلیئر نہ کر دے، ہر چیز صاف طور کے اوپر واضح نہ کر دے کہ جو بھی چیز سے ان کو بچنا ہے، یعنی کہ ان کو ما یتقون یعنی کہ ان کو اس سے بچنا ہے، اس کو ایوائڈ کرنا ہے، تو وہ چیز کو جب تک اللہ پاک پوری طرح اچھی طرح کلیئر کر کے بتا دیتا ہے تب تک کا اللہ پاک اس کو کبھی بھی مطلب نہ گمراہ کرے گا نہ کچھ، کیونکہ اللہ نے صاف طور پہ ایک بات بتا دی ہے، اس کے بعد بندے اگر نہ سنے تو وہ الگ بات ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور یقیناً اللہ جو ہے وہ بہت ہی نالج رکھتا ہے، علیم ہے، وہ اس کے پاس وہ تمام علم اس کے پاس ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جس چیز کے لیے بھی اللہ اگر منع کر دیتا ہے نا، وہ چیز کو کبھی بھی ہم کو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اب جیسے اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ بھئی تم کو یہ چیز اوائڈ کرنی پڑے گی، کہ تم اپنے جو عزیز ہے، چاہے اگر وہ مطلب اللہ کے دشمن تھے اور وہ اسی حالت میں کفر کی حالت میں اگر مرے ہیں تو اب ان کے لیے تم دعا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے یہ بات کو کلیئر کر دیا۔ And Allah will not mislead a people after He has guided them until He makes clear to them as to what they should avoid. For Allah has knowledge of all things. اس کی نوٹ 1367، Allah's clear commands are given. تو اللہ تو بہت صاف طور کے اوپر اپنے جو بھی احکامات ہیں، حکم ہے، وہ سب دیتا ہے۔ اس کے کمانڈمنٹس جو ہے وہ بہت ہی صاف طور پہ اللہ دیتا ہے، تاکہ بندہ یہ نہ بولے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ So that believers may not be misled by their human frailty into unbecoming conduct، تاکہ انسانی کمزوری جو ہے اس کی وجہ سے یعنی جو بھی مومن لوگ ہیں وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، اور نہ ہی وہ کہیں کوئی مطلب غلط یعنی کہ نامعقول حرکت نہ کرے۔ آیت نمبر 116، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان اللہ، یقیناً اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے، یعنی ان اللہ یقیناً اللہ، اور پھر لہو بھی آیا یعنی کہ بالکل یعنی آف کورس اسی کا ہے، ایسا جیسے پریشر اسٹریس ڈالنا۔ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، آف کورس اللہ ہی کا تو ہے سب، پورا کے پورا ڈومینین، یہ پوری کی پوری ملکیت، یہ آسمانوں کی اور زمین کی سب اللہ کی۔ یحیی و یمیت، وہی ہے جو مارتا بھی ہے، یحیی یعنی کہ مطلب وہ زندگی دیتا ہے، و یمیت اور وہ موت بھی دیتا ہے، تو زندگی اور موت دینے والا بھی وہی۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، یہ ماں جو ہے یہ مطلب اس کا ہے نہیں کا، کہ نہیں ہے، لکم فار یو، کہ تم سب کے لیے بولا جا رہا ہے، تم سب کے لیے۔ وما لکم من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے تمہارے لیے، من ولی ولا نصیر، نہ تو ولی اور نہ ہی تمہارا یعنی دوست، مدد یعنی پشت پناہ اور پروٹیکٹر، اور ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا مطلب پروٹیکٹر بھی نہیں ہے۔ تو اس کو چھوڑ کے
تو مطلب تم اور کسی کی طرف جا نہیں سکتے، اور اللہ ہی سے ہماری تمام امیدیں وابستہ ہونی چاہیے، اور اللہ ہی پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ کرے ہم ایسا ہی کریں. Unto Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth. He gives life and he takes it. Except for him, you have no protector, no helper. Except for him, you have no protector, no helper. یہ بات کو یاد کر لو کہ نہ تمہارے لیے کوئی پروٹیکٹر ہے بچانے والا، تمہارا مطلب کوئی پشت پناہ، اور نہ ہی کوئی مددگار. آیت نمبر 117. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. لقد تاب، انڈیڈ یعنی لقد یہ چیز ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب کہ اللہ نے، تاب اللہ یعنی اللہ نے ان کی طرف پلٹا، اور یعنی کہ جیسے ان کے اوپر فیور کیا، ان کی طرف پلٹا. علی النبی، تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو لوگ گئے، تو وہ مہاجرین ہجرت کر کے جو گئے ان کے لیے اللہ ان کی طرف پلٹا، ان کے اوپر فیور کرنے کے لیے. والمہاجرین والانصار، اور انصار لوگ جو تھے مدینے کے، جنہوں نے ان کو ویلکم کیا بہت وارملی، اور ان کو اپنی ہر چیز کو اس کو شیئر کرے انہوں نے، تو وہ انصار کے لیے. اور الذین اتبعوہ، اور وہ لوگ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، یعنی کہ جنہوں نے آپ کو فالو کیا، اتباع یعنی اتبعوہ، تو انہوں نے فالو بھی کیا ان کو. فی ساعۃ العسرۃ، یعنی ساعہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی بھی ہے مگر ٹائم اور وقت بھی ہے، تو وہ وقت تھا العسرۃ، کیونکہ یسرا یہ سے آتا ہے جو کہ آسانی، پر عسرا مشکل. وہ ہے نا جو اس کے اندر کہ ان مع العسر یسرا، تو اسرا کا مطلب ہے ڈیفیکلٹی. تو وہ ڈیفیکلٹی کا جو ٹائم تھا، وقت، تو اس میں جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، اور اس کے تو وہ اللہ نے مطلب وہ لوگوں کا یہ جو چیز ہے اس وقت یعنی ان کی برے وقت میں کام آنا. من بعد ما کاد یزیغ، لیکن بعد میں کچھ آفٹر یعنی کہ اس کے کچھ وقت کے بعد، تو ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، تو فریق یعنی ایک، یعنی جو یہ تمام لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ کی بات ہو رہی ہے، ایک فریق، ایک گروپ کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ جو ایک گروپ تھا ان کے دل جو ہے وہ تھوڑے پلٹ گئے، یعنی مطلب جو تھوڑا سا مطلب آ جاتا ہے نا کچھ چینج آ جاتا ہے، شیطان بھی کر دیتا نا کہ. تو ثم تاب علیہم، تو وہ لوگ جیسے اپنی ڈیوٹی سے تھوڑے سے مطلب ہٹ گئے تھے، تھوڑے بھٹک گئے، بہک گئے سمجھو، اور اب اللہ ان کی طرف بھی اللہ پلٹا. ثم تاب علیہم، تو اللہ ان کی طرف بھی پلٹا تاکہ ان کو معاف کرے، اور ان کو بھی مطلب سب یعنی کہ اچھا ان کو بھی سب عطا کرے. انہ بہم رؤوف الرحیم، تو ان کے لیے بھی یعنی اللہ کے لیے کہا گیا انہ یقیناً وہ ہے ان کے لیے بھی بہم رؤوف اور رحیم، تو بہت یعنی کہ کائنڈ یعنی بہت ہی نرم ایک دم، اور رحیم یعنی بہت رحم کرنے والا. تو یہ اللہ نے جیسے جو تھوڑے بہت جو ہٹ گئے تھے، یعنی معلوم ہے نا تبوک کے اندر سے جو مطلب جو منافق لوگ ہیں وہ ایک الگ ہے، چھوڑ دو ان کو، لیکن جو بلیورز میں سے بھی جو تھوڑے بہت جن کو مطلب اس وقت تھوڑا لیزینس نے آ گھیرا تھا، تو وہ اپنی اس چیز میں سے تھوڑا ہٹ گئے نا دیکھا جائے تو. Allah turned with favor to the Prophet, the Muhajirs and the Ansar, who followed him in a time of distress. After that, the hearts of a part of them had nearly swerved from duty, but he turned to them also, for he is unto them most kind, most merciful. کیونکہ جو ہجرت کر کے آئے، پھر جنہوں نے بھی مطلب جو
سب جنگوں میں بھی سب میں بھی مطلب ان لوگ نے حصہ لیا. پھر برے وقت میں بھی وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. تو اللہ نے دیکھا جب انہوں نے جو تھوڑی بہت سستی کی وجہ سے یا ایسے کوئی نہ کوئی دل تھوڑا سا تمہارا پلٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ تھوڑے ہٹ گئے تو اللہ نے لیکن پھر ان کو بھی معافی کیا, کیونکہ وہ لوگ پہلے بڑی چیز تو کر چکے نا. اس کی نوٹ سے 1368 and 1369. تو نوٹ نمبر 1368 جس کو کہا گیا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے کمپیئر کرو جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. The Muhajirs were the people who originally forsook their homes in Makkah and followed al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam in exile to Medina. مہاجر وہ لوگ تھے جنہوں نے مطلب اپنے گھر بار مکہ کے جو تھے وہ سب چھوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی مدینہ کی طرف. The Ansar were the Medina people who received them with honor and hospitality into their city. اور انصار وہ لوگ تھے مدینہ کے ہیلپرز, مطلب تو انصار کا مطلب ہی ہے ہیلپ کرنے والے. تو وہ انہوں نے ان کو بہت ہی اچھی دل سے جیسے ان کو ایک ویلکم کیا, ریسیو کیا اور بہت ہی ان کو عزت بھی دی اور ان کی بہت خاطرداری بھی کی, اپنے شہر میں ان کو بہت ویلکم کیا. Both these groups were staunch supporters of Islam. تو اسلام کے بہت ہی مضبوط جو سپورٹرز تھے یہ دونوں گروپ تھے اور وہ ہے مہاجر اینڈ انصار. And proved their faith by great sacrifices. اور انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی اپنے ایمان کی, یعنی ثابت کرنے کے لیے, اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے قربانیاں دی انہوں نے. But in the difficult days of the Tabuk expedition, some of them, not perversely, but out of lethargy and human weakness, had failed to follow the standard. تو لیکن سوچو جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیے اور اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی, اب وہ لوگ ہیں کہ جو تبوک کا ایکسپیڈیشن تھا, جو تبوک کی جنگ کا جو تھا وہ بہت ہی تکلیف دہ دن تھے. وہ بہت شدت کی گرمی اور ایک طرف یعنی کہ مطلب سب تمہارے پاس سب کچھ راشن پانی پورا نہیں ہے, کسی کے پاس سواریاں نہیں ہیں اور اس کے باوجود وہ ڈیفیکلٹ ڈیز تھے. اور اس کے اندر مطلب جو لوگ جانتے بوجھتے ایسا انہوں نے نہیں کیا, لیکن ان کی جیسے کہ بولتے ہیں نا انسانی کمزوری یا پھر وہی کہ جیسے ایک انسان کو تھکن محسوس ہوتی ہے یا پھر وہ تھوڑا سستی کر جاتا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ لوگ فیل ہوئے. لیکن پھر اللہ نے ان کو معاف کیا. They were forgiven and they afterwards acquitted themselves with zeal. اور وہ لوگ بھی اپنا دوبارہ مطلب واپس آ گئے اور ریلیوڈ ہو کے, یعنی کہ مطلب ان لوگ نے بھی اپنا پورے جوش خروش کے ساتھ اپنے واپس آ گئے. 1369 note that the swerving from duty was merely an inclination due to the weakness of human nature in the face of new difficulties. یعنی کہ اب ڈیفیکلٹیز تو ان لوگوں نے بہت فیس کرے نا, لیکن انہوں نے ڈیفیکلٹیز فیس کرے, انہوں نے ہجرت کی, ایسے ریگستان کو کراس کیا اور اس کے بعد اب یہ جو ایک ڈیفیکلٹی پھر سے آئی, ایک نئی ڈیفیکلٹی. تو وہ انسانی نیچر جو ہوتا ہے جو اس کے اندر ایک کمزوری جو ہوتی ہے, that it only affected a part of the men for a time. یعنی کچھ حصہ لوگوں کا جو بلیورز تھے بس ان کے اوپر اس کا تھوڑا سا اثر ہوا, لیکن وہ بھی وقتی تھا. And that it was overcome even in their case by the grace of Allah. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بھی وہ لوگ باہر نکل آئے, یعنی کہ مطلب یہ نہیں کہ اب وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ایسے نہیں بن گئے تھے. So that they all did their duty and were freely forgiven their incipient weakness which they conquered. اور پھر انہوں نے اپنے فرائض جو وہ پورے بجا لائے اور پھر ان کو بہت ہی مطلب ان کی جو بھی کمزوری تھی وہ ایک چیز کی شروعات تھی, خالی اس کو ایک ابتدائی چیز تھی وہ, تو اس میں ان کو بہت ہی اچھے سے معاف کر دیا گیا. اور پھر وہ لوگ جو تھے وہ اس کے اندر اور مطلب اس میں وہ فتح پا گئے, یعنی کہ اس سے نکل آئے. There were 3 exceptions, لیکن 3 exceptions ہیں which are referred to in the next verse. وہ جو آگے کی آیت جب ہم پڑھیں گے
تو اس کے اندر جو 3 ایکسیپشنز ہیں ان کے بارے میں آئے